بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نجم کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 62 تک درس سماعت کریں گے۔ یہ سورہ نجم کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان فرماتا ہے، ھذا نذیر من النذور الاولی، یہ ڈر سنانے والے ہیں پہلے ڈر سنانے والوں کی طرح۔ ھذا نذیر، یہ ڈر سنانے والے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نذیر ہیں، نافرمانوں کو، کافر و مشرکوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ من النذور الاولی، پہلے ڈر سنانے والوں کی طرح۔ جس طرح پہلے رسول تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اسی طرح ہمارے پیارے حبیب بھی ہمارے کلام کے ذریعے، ہماری آیات کے ذریعے کافروں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی، قریب آ گئی۔ آزفہ، پاس آنے والی، قریب آنے والی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے آزفہ، جیسے واقعہ، جیسے قیامت، یہ سارے نام ہیں۔ قیامت کو آزفہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ قیامت قریب آ رہی ہے۔ جس وقت اس پاک کلام کا نزول ہوا، کتنا زمانہ گزر چکا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے زمانے تک، اور جیسے جیسے گھڑیاں گزر رہی ہیں، آزفہ، قیامت قریب آ رہی ہے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت۔ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی امت آئے گی، آخری امت، آخری نبی، اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ ازفت الازفہ، پاس آنے والی، پاس آ چکی، قریب آنے والی، قریب آ چکی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کافر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، کب آئے گی قیامت؟ لے آئیے قیامت، لے آئیے عذاب۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ قیامت اپنے وقت ہی پر آئے گی، اور اللہ نے جو اس کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت پر آئے گی۔ اللہ کے سوا اسے کوئی اور ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی بھی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کاشف، کھولنے والا، ظاہر کرنے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ کافروں کو خطاب ہے۔ کافروں کو جب قیامت سے ڈرایا جاتا تو تعجب کرتے، مذاق اڑاتے، انکار کرتے۔ کبھی بوسیدہ ہڈیاں لے کر آتے، ٹکراتے اور کہتے، کیا یہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ افمن ھذا الحدیث، تو کیا تم اس بات سے، ھذا الحدیث سے مراد ہے قرآن کریم، فرقان حمید۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں۔ جب یہ ہدایت کی بات آ چکی، اللہ کا کلام خود آ گیا جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کلام کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہاں فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت کے قائم ہونے پر تعجب کرتے ہو؟ اور جب تمہیں ہمارے عذابات کی آیات سنائی جاتی ہیں
قیامت سے ڈرایا جاتا ہے. وَتَضْحَكُونَ اور تم ہنستے ہو, تضحکون ہنستے ہو. وَلَا تَبْكُونَ اور تم روتے نہیں. یعنی انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی پکڑ سے, اس کے خوف سے رونا چاہیے. جب قرآن کی آیات, عذابات اس کے سامنے بیان کیے جائیں تو اس کا دل لرز جانا چاہیے. لیکن کافروں کے دل اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ انہیں عذاب کی آیات سنائی جاتی, آگے سے مذاق اڑاتے ہنستے. تو کافروں کو کہا گیا وَتَضْحَكُونَ اور تم ہنستے ہو, وَلَا تَبْكُونَ اور روتے نہیں. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو. سامد کہتے ہیں غفلت میں گفتگو, ہنسی مذاق. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو, کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو. آخری آیت کریمہ ہے. یہ آیت کریمہ آیت سجدہ ہے. پڑھنے والے پر, سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے. اور یہ وہ مبارک آیت ہے جب حضور علیہ السلام نے اس مبارک سورت کی تلاوت کی تو جس نے اس آیت کو سنا, چاہے انسان, چاہے مومن, چاہے کافر, چاہے جنات, ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. جنات بھی, انسان بھی, کافر بھی, حتیٰ کہ اس آیت کی وجہ سے, سوائے ایک کافر کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سوائے ایک کافر کے سارے کافر اس آیت کو سن کے سجدے میں گر پڑے. آیت کیا ہے؟ فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ تو تم اللہ کو سجدہ کرو, وَاعْبُدُوا اور عبادت کرو. ایک اللہ کو سجدہ کرو, اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں. وَاعْبُدُوا اور اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. بتوں کو سجدہ مت کرو, بتوں کی عبادت مت کرو, اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ مت کرو. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ, اللہ ہی کی عبادت کرو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا تو تم اللہ کو سجدہ کرو اور عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے. پہلے کھڑے ہو کے سجدہ تلاوت ادا فرما لیں. سجدہ تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں, قبلے کی طرف رخ ہو, سیدھا کھڑا ہوں. اس میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا, ہاتھ چھوڑ کر ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں. کھڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن سجدے کے بعد انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے, تو سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں, پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. سجدہ تلاوت کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے. سجدہ تلاوت ادا فرما لیجیے.